الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى صدق اللہ مولانا وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین ذی وقار و احتشام، آج کی یہ پروقار محفل پیکر صدق و صفا، کشتہ تسلیم و رضا، رونق بدار مصطفیٰ، حامل اسرار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے، اور قربان جائیں یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جس کسی نے بھی احسان کیا، آپ اس جملے پر غور کیجئے کہ مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ میں دے چکا ہوں، میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا، لیکن میرے ابو بکر ایسی ہستی ہیں، میرے ابو بکر ایسی شان والے ہیں کہ ان کے احسانات مجھ پر اب بھی ہیں، اور قیامت کے دن ان کے احسانات کا بدلہ رب تعالی ادا فرمائے گا۔ تو اندازہ لگائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل فرمائی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دور رکھا جائے گا اتقا کو جہنم سے۔ گویا کہ اس آیات مقدسہ میں رب تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دی کہ انہیں جہنم سے دور رکھ کر جنت عطا کی جائے گی، اور پھر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں اتقا کا صیغہ استعمال کیا رب تعالیٰ نے۔ ویسے تو سیدنا صدیق اکبر کا جو ذاتی نام تھا وہ عبداللہ تھا، لیکن قربان جائیں چند مقامات پر قرآن نے آپ کے صفاتی نام کو بیان فرمایا، اور ان میں سے ایک صفاتی نام اس آیات مقدسہ میں رب تعالیٰ نے اتقا کہہ کر بیان فرمایا کہ دور رکھا جائے گا اس اتقا کو، یعنی اس امت کے جتنے بھی نیکوکار لوگ ہیں وہ سارے کے سارے متقی، تقوی کے
اوپر فائد ہیں، لیکن اگر ان اہل تقوی کے سردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ پھر ابو بکر کی ذات مبارکہ کو دیکھ لو، وہ سارے اہل التقوی کے سردار ہیں۔ اس لیے یہاں اتقا اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، یعنی سب سے زیادہ جو تقوی رکھنے والے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسری آیت مقدسہ میں فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے، وہ پاک و صاف ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آئے، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 40,000 درہم تھے، اور اگر آج اس رقم کو تعداد میں شامل کیا جائے تو کوئی کروڑ رقم بن جائے گی، لیکن اس دور کے اندر جب سیدنا صدیق اکبر ایمان لے کر آئے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40,000 درہم تھے، وہ سب کے سب میں نے رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیے۔ اور پھر آپ نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا، جو بھی ایمان لے کر آئے ان غلاموں کو آزاد کرنا آپ نے شروع کر دیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت لبانہ، حضرت زنیرہ، اور سب سے مہنگے داموں جو آپ نے آزاد کیا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ بہت قیمت دے کر آپ نے آزاد کیا۔ تو منافقین اور مشرکین نے یہ چہ مغوہ شروع کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر نے حضرت بلال کو جو آزاد کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت بلال کے کوئی احسانات ہوں ابو بکر پر، لیکن رب تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے اپنے محبوب علیہ السلام کو خوشخبری عطا فرما دی اور فرمایا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ابو بکر فلاں فلاں کو غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں اور مہنگے داموں حضرت بلال کو بھی آزاد کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ بلال کا کوئی ابو بکر پر احسان ہو۔ تو رب نے گواہی دے دی کہ اے پیارے حبیب وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ تو بلال کی بات کرتے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا غلام نہیں ہے جس پر ابو بکر کا کوئی احسان ہو اور ابو بکر اس احسان کے بدلے میں غلاموں کو آزاد کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا کہ اگر ابو بکر یہ دن رات اسلام پر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اپنی قربانیاں دے رہا ہے، اپنی اولاد کی قربانیاں دے رہا ہے، اپنے مال و زر کی قربانیاں دے رہا ہے، کسی کا کوئی ابو بکر پر احسان نہیں ہے، ہاں اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بس ابو بکر یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اپنے رب کی رضا چاہیے، اپنے رب کی قربتیں حاصل کر رہا ہے، اپنے رب کی برکتیں حاصل کر رہا ہے کہ میرے رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے حضور کے ساتھ روانہ ہوئے، آپ فرماتے ہیں اس رات بھی میرے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے، مدینہ المنورہ پہنچتے پہنچتے میں نے سارے کے سارے دینار و درہم حضور پر قربان کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جس طرح آپ کا ذاتی نام عبداللہ تھا، اللہ نے یہاں قرآن کے اندر آپ کے صفاتی نام کو بیان فرمایا۔ ایک تو آپ کے اتقا کے نام صفاتی کو بیان فرمایا، اور دوسرا فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ یہاں پر بھی رب تعالیٰ نے اس آیت میں دو چیزوں کو بیان فرمایا، ایک تو سیدنا صدیق اکبر کے صفاتی نام ثانی کو بیان فرمایا، اور دوسری چیز جو اس آیات مقدس میں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ سارے صحابہ جو حضور کے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کو قرآن میں بیان نہیں فرمایا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یعنی یہاں سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کو خود رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں۔ اسی طرح اگر ہم اس آیات مقدسہ کی طرف لوٹتے ہیں، یہاں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہا گیا ہے، وہاں کے آپ کے متقی ہونے کو بیان کیا گیا، تو ایک آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اگر اس آیت میں دیکھیں تو یہاں متقیوں کو بیان کیا،
اس سے قبل جو اکرمکم کی عزت والا یہ جو رب تعالیٰ نے شان آیات مقدسہ نازل فرمائی ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر کا ایک صفاتی نام اکرم بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ قربان جائیں، جب حضور علیہ السلام کو آپ کی ضرورت پڑی، خدا کی قسم آپ اسی وقت حاضر ہوئے، چاہے وہ آپ نے مال کے ذریعے قربانی دی ہو، چاہے وہ آپ نے مال و زر کے ذریعے قربانی دی ہو، چاہے وہ اولاد کے ذریعے قربانی دی ہو۔ اور یہ ابو بکر ہی ہیں، جب حدود حرم کے اندر حضور پر کفار نے حملہ کرنا چاہا تو اس وقت چند مسلمان تھے، اگر حضور کی کوئی حفاظت پر پہلا صحابی مقرر تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اور جب چند صحابہ حضور کو اپنے حصار کے اندر حفاظت کے طور پر لے گئے تو کفار نے اس وقت سیدنا صدیق اکبر کو پکڑ لیا، اور حضور کی حفاظت پر اگر پہلے خون کے قطرے حدود حرم پر گرے، یعنی حدود حرم کی زمین پر گر رہے تھے، تو وہ پہلے قطرے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنا اموال، اپنی صدقات و خیرات لے کر آ جاؤ۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے پاس مال کی کثرت تھی، مال کی روانگی تھی اور بے پناہ مال تھا۔ میں نے سوچا کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا اور آج اتنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ اس مال کا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور آدھا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ کر آ جاؤں گا۔ تو قربان جائیں، جب حضور کا یہ پیغام صحابہ تک پہنچا تو اپنا صدقات و خیرات، اپنا مال وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے۔ اور جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آج میرے پاس مال کی کثرت تھی اور اس مال کا آدھا حصہ آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو چکا ہوں، اور اس مال کا آدھا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ قربان جائیں، پھر یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا مال حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مال کا اعلان فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں کی دیواروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی سوئی نہ ہو جو حضور کی بارگاہ سے محروم رہ جائے۔ گویا کہ آپ نے گھر کے کپڑے، سوئی دھاگا، سب کچھ جو بھی آپ کے پاس مال و زر تھا سب کا سب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یہاں تک کہ اس دن آپ نے اپنے لباس بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور جو خود لباس پہنا تھا وہ ایک ٹاٹ کا لباس تھا جس کے آگے سے بٹن بھی نہیں تھے، اور پھر آپ نے جب ان بٹنوں کو بند کیا تو پھر وہ جو بابول کا درخت ہوتا ہے اور ککر کا درخت ہوتا ہے، اس بابول و ککر کے درخت کے کانٹوں کو آپ نے بٹن کے طور پر استعمال کیا، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس لباس میں حضور نے دیکھا اور پھر فرمایا کہ اے میرے ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سارا مال و متاع آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ مان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے گھر میں کھانا بنوایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا جاؤ صحابہ کی جماعت کو بلا کر لاؤ اور انہیں کہو کہ حضور کے ہاں کھانا تیار ہو چکا ہے اور سارے صحابہ آ کر آج کا کھانا حضور کے گھر پر کھائیں۔ گویا کہ حضور نے سب کی دعوت کی اور سارے صحابہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستہ رحمت سے ہر ایک صحابی کو ایک ایک لقمہ کھلایا۔ اللہ اکبر، کیا وہ منظر ہوگا جب حضور اپنے دستہ رحمت سے ہر ایک صحابی کے منہ میں اپنے دستہ رحمت سے لقمہ ڈال رہے ہوں گے۔ جب سارے صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک لقمہ کھلا چکے تو آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک لقمہ دیا، پھر حضور نے دوسرا لقمہ عطا فرمایا، پھر تیسرا لقمہ عطا فرمایا، اور قربان جائیں جب پہلا لقمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کے منہ میں رکھا تو قربان جائیں حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام آسمانوں پر رفیق رکھ دیا ہے۔ اور قربان جائیں جب دوسرا لقمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رسول اللہ نے ڈالا تو حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ یہ وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان کا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ تو قربان جائیں یہ جو آپ کا نام صدیق ہے یہ نام زمینی نام نہیں ہے بلکہ یہ آسمان پر اس نام کو اللہ نے چنا، بلکہ اسی حضرت حذیفہ کی روایت سے ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا لقمہ سیدنا صدیق اکبر کے منہ میں ڈالا تو خود رب تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد پیش کی، فرمایا کہ اے محبوب مبارک ہو کہ ان کا نام آسمانوں پر صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ تو قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب آپ ایمان نہ لائے تھے، گویا کہ ایمان لانے سے قبل بھی آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے تعظیم و توقیر جھکنا پسند نہیں کیا، حالانکہ آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو بت خانے میں لے کر گئے، لیکن اس وقت بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نیاز جبی کو کسی بت کے سامنے نہیں جھکایا، بلکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ گویا کہ انسان کو اس شہر کے اندر علامہ اقبال نے تنبیہ کی کہ انسان کو دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہیں، تراشتے ہیں، اگر اس مورتی کو بت خانے میں رکھ دیں تو پھر اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جس معاشرے کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، جنم لیا تھا، اس معاشرے کے اندر آپ کی شرافت، آپ کی امانت داری، آپ کا ایک مقام و مرتبہ اتنا بلند ترین تھا کہ اگر کوئی مشکل ترین فیصلے آپ کے کیش و قبیلہ کے اندر ہوتے، مثلاً کوئی دیت کا مسئلہ آ جاتا، چٹی کا مسئلہ آ جاتا، میراث کا مسئلہ آ جاتا، تو ان مسائل کو حل کرانے کے لیے آپ کے قبیلے کے لوگ اگر کسی شخصیت کا فیصلہ قبول فرماتے اور اس فیصلے کی تصدیق کرتے اور اس کو من و عن قبول کرتے تو وہ فیصلہ سیدنا صدیق اکبر کا ہوا کرتا تھا۔ یعنی آپ کی شرافت، آپ کے قبیلے میں آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا تھا، اور پھر قربان جائیں جب ایمان لے کر آ گئے تو پھر تو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے آپ کو اتنی عزتیں ملی کہ قربان جائیں آج بھی ہماری گردنوں کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار احسانات ہیں، اور قربان جائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ وفادار رہا، اس امت پر واجب ہے کہ اس وفادار کی محبت اور اس وفادار کا ادب اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں اور اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ قربان جائیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کو ضرورت پڑی، خدا کی قسم آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ ختم نبوت پر کیا۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کر، پھر آپ ہجرت والی رات کو دیکھیں، ایک وقت وہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیت اللہ شریف کے حدود حرم کے اندر اجاگر کیا گیا،
یعنی حضور نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ اور ان بتوں کو گرا دو۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے کندھوں پر آ جائیں۔ تو قربان جائے حضور نے فرمایا کہ اے علی نبوت کے وزن، نبوت کے بھار کو نہیں اٹھا سکو گے، لیکن قربان جائے علی کی شان کو دیکھیں، علی کے مقام کو دیکھیں، مرتبہ کو دیکھیں۔ علی کی شان یہ ہے کہ آپ کو اپنے کندھوں پر آقا علیہ السلام نے اٹھا لیا، اور پھر جب ہجرت کی رات آئی، اتنا بڑا پہاڑ، قربان جائے اس رات کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، آپ میرے کندھوں پر تشریف لے آئیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر حضور سوار ہو گئے۔ آپ اندازہ تو لگائیں اس غار ثور پر اگر کوئی آج حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، تو راستے میں کئی مقامات پر وہ سانس بھی لیتا ہے، پانی کی بوتلیں بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، لیکن قربان جائیں اے ابو بکر تمہاری ان قربانیوں پر، تمہاری ان جان نثاریوں پر کہ اتنا طویل سفر، آپ کے کندھوں پر نبوت کا بوجھ بھی ہے، نبوت کا بھار بھی ہے، آپ کے کندھوں پر ذات مصطفیٰ بھی ہے، اور آپ رک بھی نہیں رہے، اور آقا علیہ السلام کو ساتھ لے کر اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور کا آپ نے سفر طے کیا۔ اللہ اکبر! یہ قربتیں دیکھو سیدنا صدیق اکبر کی جو مصطفیٰ سے حاصل ہوئی، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر پر یہ خاص نوازشات اور خاص کرم سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اور پھر قربان جائیں اس عاشق کو دیکھیں تو صحیح، اس کے عشق کو دیکھیں تو صحیح، جب غار کے دہنے پر پہنچے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار میں مجھے داخل ہونے دیجئے تاکہ میں اس غار کو صاف کر لوں، کوئی اذیت دہ چیز ایسی نہ ہو جس کے سبب سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ قربان جائیں غار کو صاف کیا، غار کے ارد گرد دیکھا تو کئی سوراخ نظر آئے، آپ نے اپنی چادر مبارک کو پھاڑا، ہر ایک سوراخ کو بند کر دیا کہ کہیں کوئی مودی جانور حضور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آخر ایک سوراخ جو باقی تھا اس پر آپ نے اپنے قدم مبارک رکھ دیے۔ اور قربان جائیں پھر اس بات کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، ہر ایک بچہ اس امت کا ہر فرد جانتا ہے کہ وہ ایک سانپ کتنا عرصہ دراز سے اس انتظار میں تھا کہ حضور کا دیدار کر لے، لیکن قربان جائیں دو عاشق اکٹھے جمع ہو گئے، اور پھر ایک عاشق نے اپنے عشق کی انتہا کر دی، اور آخرکار اپنے اوپر ساری تکلیفوں کو سہ لیا، مشقتوں کو سہ لیا، سارے غموں کو سہ لیا، اپنے جسم کے اندر زہر بھی پھلوا لیا، لیکن اف تک نہ کی۔ آخرکار اس عاشق صادق کی آنکھوں سے آنسو گرے، اور کیا وہ منظر ہوگا جس چہرے کی قسمیں رب تعالیٰ والضحیٰ کہہ کر فرما رہا ہے، جس چہرے کی قسمیں رب فرما رہا ہے، جن زلفوں کی قسمیں رب کھا رہا ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ ابو بکر کی گود میں ہے۔ اور قربان جائیں اس چہرے پر جب آنسو گرے ہوں گے تو پھر ان آنسو کی قیمت اللہ اکبر کیا بڑھ گئی ہوگی۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے اپنا لاب دہن سیدنا صدیق اکبر کی ایڑیوں پر لگایا، رب کعبہ کی قسم صحابہ فرماتے ہیں کہ اس لاب دہن کا اثر سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت کے بعد جب تک آپ دنیا میں رہے برقرار رہا۔ مثلا جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہو گیا تو قربان جائے صحابہ فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد مدینہ المنورہ کے اندر اگر کوئی بیمار آتا تو قربان جائے جس ایڑی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا تھا اور حضور نے اپنا لاب دہن لگایا تھا، مدینہ کا کوئی بھی بیمار، مدینہ کے ارد گرد و نواح کے اندر اگر کوئی بھی بیمار جب مدینہ میں آتا تو سیدنا صدیق اکبر ایک تشت لیتے، ایک تھال لیتے، اور پھر آپ اپنی ایڑی مبارک کو پانی سے دھوتے اور اس پانی کو مریض کو پلاتے، اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا۔ قربان جائیں یعنی لاب دہن مصطفیٰ کا کمال دیکھیے، حضور کا وصال ہو گیا،
مدینۃ المنورہ کے اندر کوئی بھی بیمار آ رہا ہے تو سیدنا صدیق اکبر اپنی ایڑی مبارک کو دھو کر ایک تشت کے اندر پانی، ایک تھال کے اندر پانی لیتے ہیں اور پھر وہ پانی اس مریض کو پلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو قربان جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار قربانیاں دی۔ اور پھر آج اگر کچھ لوگوں کا عقیدہ یا اپنی کتابوں کے اندر ایسے الفاظ تحریر کر دیے گئے ہیں کہ انہوں نے تو حق چھینا ہے، یہ جنتی نہیں ہے، تو جو میں نے آیات مقدسہ ابتدا میں تلاوت کی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش کی خوشخبری سنا دی، آپ کے جنتی ہونے کو بیان کر دیا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مدار پر نور کے اندر حضور بھی آرام فرما رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جگہ کا ٹکڑا ہے جس میں ہم آرام فرما رہے ہیں، یہ جگہ، یہ زمین کوئی دنیا کی زمین نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجی ہے۔ گویا کہ اس روح زمین کے اندر، اس کائنات کی زمین کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کی زمین کو دیکھ لیں تو قربان جائیں پھر اس ٹکڑے کو دیکھ لیں جس میں حضور بھی آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر بھی آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی آرام فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تو اس شان کے مالک ہیں سیدنا صدیق اکبر، اللہ نے انہیں تو دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی ہے۔ تو قربان جائیں جنہیں رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت عطا فرما دی ہے تو بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا تو اس جنت کا مقام، اس کی شان کیا ہوگی۔ اور پھر قربان جائیں خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو الگ الگ دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا۔ مثلا نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا، جہاد کرنے والے کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور روزہ رکھنے والے کو الریان کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یعنی ہر ایک شخص کو الگ الگ جنت کے دروازوں سے جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں حضور فرماتے ہیں کہ میرے ابو بکر کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی لوگ ہر ایک الگ الگ دروازے سے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اس وقت ابو بکر کے لیے اعلان ہوگا کہ اے ابو بکر تم ہر دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتے ہو، یا قربان جائیں ہر ایک دروازہ تمنا کر رہا ہوگا کہ اے ابو بکر اس دروازے سے آ جاؤ، اے ابو بکر اس دروازے سے آ جاؤ۔ تو قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر اللہ تعالیٰ کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ نے بے شمار قربانیاں عطا فرمائی۔ اور پھر جب ختم نبوت کا معاملہ چلا تو قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ المنورہ میں کسی کو بھی نہیں رہنے دیا، بلکہ سارے صحابہ چاہے وہ بدر سے تعلق رکھتے ہوں، احد سے تعلق رکھتے ہوں یا دیگر جنگوں سے تعلق رکھتے ہوں، سارے صحابہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی محبتیں، سیدنا صدیق اکبر کا پیار اس امت کے ایک ایک فرد کے دلوں کے اندر، ہماری اولادوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر منتقل فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔